نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سب درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد النبي الأمي الطاهر الزكي تنحل بها العقد وتفك بها الكرب اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون قابل صد احترام علماء کرام، عزیز طلبہ اور میرے مسلمان بھائی اور دوستو، آپ حضرات نے کافی سارے بہترین مؤثر بیانات سن لیے ہیں۔ میں آخر میں چند معروضات پیش کروں گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے ہم پر کیا ہے، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، پھر انسانوں میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، پھر حضور کے امتی ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ نے نسبت علماء دیوبند سے جوڑ رکھی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ان اکابر کے ساتھ ہمارا تعلق ہے جو خلوص کے مجسمے ہیں۔ جہاں مدارس کی بنیاد کو دیکھتے ہیں، جہاں سے آغاز ہوتا ہے، ایک استاد ہے اور ایک شاگرد ہے۔ جہاں تحریکات کو دیکھتے ہیں تو حضرت مدنی نظر آتے ہیں، جہاں خانقائی نظام کو دیکھتے ہیں حضرت تانوی رحمہ اللہ نظر آتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہم ہر پہلو پہ اللہ کے فضل و کرم سے مکمل اللہ کے نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تھوڑا سا سوچیں، اللہ نے جو دھرتی ہمیں دے رکھی ہے، اس جیسے دھرتی پوری دنیا میں نہیں ہے۔ جو آزادی اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے، یہ آزادی دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ میرے عزیز طلباء کرام، چونکہ وقت بہت ہو چکا ہے، میں ایک گزارش آپ لوگوں سے ضرور کروں گا۔ جس نعمت عظمیٰ سے اللہ نے آپ لوگوں کو نوازا ہے، بیانات سنتے رہے۔ میں ایک ہی جملہ جو اپنے بزرگ سے سنا ہے اور دیکھا ہے اور لکھا ہوا ہے، لولا المربی لما عرفت ربی، لولا المربی لما عرفت ربی، میرا مربی نہ ہوتا میں اپنے رب کو بھی نہ پہچانتا۔ ہمارے استاد حضرت مفتی احمد الرحمن نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، دورے کے طلباء اپنی نسبت جوڑ دو، بغیر نسبت کے شتر بے مہار بنے رہو گے۔ اپنے بزرگوں کے ساتھ نسبت قائم رکھو۔ آپ قائد جمعیت کو ایک نظر سے نہ دیکھے کہ وہ بہت بڑے سیاستدان ہیں۔ یہ جملہ میں مشاہدہ کے طور پر کہتا ہوں، میں نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا، ان جیسا عابد کو بھی نہیں دیکھا۔ مفتی نظام الدین شہید رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا خیال حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کیا ہے، کہ وہ تہجد پڑھتے ہیں یا نہیں؟ کبھی ان سے تہجد چھوٹی نہیں ہے۔ ان الفاظ پر سوچو، ہم قرآن میں پڑھتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے رات کو اٹھنے والے، ہم ہیں دعویدار، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ میرے عزیز طلباء، نوافل
فرائض یقیناً دن میں بہت آسان ہیں، لیکن آپ نے مشکات کی وہ روایت یاد رکھو، پیغمبر خدا ارکان اسلام بیان کرنے کے بعد فرما رہے ہیں الا ادلکم علی ابواب الخیر، کیا میں تم کو خیر کے دروازے نہ بتلاؤں؟ تین چیزیں آقا نے بتلائی، ایک الصدقۃ، اللہ کے راستے میں نفلی صدقہ دینا، یہ اللہ کے ناراضگی کو دور کر دیتا ہے، اور دوسری چیز الصوم جنہ، نفلی روزہ رکھنا ڈال ہے، اور تیسری چیز جو آقا نے فرمائی کہ صبح سویرے رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، والناس نیام، لوگ سوئے ہوئے ہو۔ ہمارے اکابر کا ہمیشہ شیوا وہ صرف فرائض نہیں بلکہ تہجد کے وقت اٹھ کر کے اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرنا ہے۔ عزیز طلبہ، دوسری گزارش یہ ہے اپنے اکابر پر اعتماد کرو، اپنے اکابر پر اندھی تقلید کرتے ہوئے جو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں وہ درست فرماتے ہیں، لیکن کبھی یہ گمان نہ کرو کہ آج مجھے دستار فضیلت مل گیا ہے، کل سے میں بہت بڑا مولوی بن گیا ہوں۔ ذرا کبھی بیٹھ جاؤ، ابھی مولانا عبدالغفور حیدری صاحب اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، اپنے طالب علمان زندگی بیان کر رہے تھے، قائد جمعیت کے ساتھ فجر میں بیٹھا ہوا تھا، اشراق تک اپنے صرف صغیر اور صرف کبیر اپنے چچا کے واقعات سناتے رہے۔ کوئی آسان نہیں ہوتا ہے علوم حاصل کرنا، جس شخص نے اپنے مربی کے، جس شخص نے اپنے بزرگ کے آخری زندگی کو دیکھا وہ تباہ ہو جائے گا۔ ذرا اپنے بزرگوں کے آغازی زندگی کو دیکھو، کتنی مشکل سے انہوں نے زندگیاں گزاری ہیں، پھر جا کر کے الناس معادن کمعادن الذهب والفضة رگڑ لگتا ہے، پھر سونا نکھر کے آتا ہے۔ جد و جہد کرو گے ہر میدان میں، خصوصاً طالب علمی کے زمانے میں جو کچھ پڑھا ہے، ابھی آپ بقول ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب کے، ہم نے تو ابھی آپ کو چلنے کا قابل بنایا ہے، تم چلے نہیں ہو، ابھی تم اٹھ پٹھان کرتے رہو گے، گرتے رہو گے، جب چلنے کا قابل ہوں گے، جب تک کہ 20 سال تک تم تدریس نہ کرو۔ اللہ پاک ہمارے ان بچوں کو عالم بعمل بنائے، حفاظ کرام کو اللہ تعالیٰ عالم بعمل بنائے، ان کے خاندان والوں کو تہ دل سے مبارکباد قبول ہو۔ آخری بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے مسلم شریف میں، ایک شخص راستے میں جا رہے ہیں، بادلوں سے آواز آئی فلاں بندے کے زمین کو سیراب کرو۔ یہ شخص چلتا رہا، ان بادلوں نے ایک پتریلی علاقے پر اپنے سیراب، پانی گرتا گیا، پانی اکٹھا ہوتا گیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کھیتی میں پانی پہنچ پاتا ہے، مشکات میں اور مسلم میں یہ روایت پڑھ چکے ہو، وہاں ایک آدمی کے ہاتھ میں پوڑا ہے، پانی کو موڑتا جائے، کھیتی کو سیراب کر رہا ہے۔ اس نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ میرا فلان نام ہے۔ وہی نام بتلایا جو بادلوں سے اس بندے نے سنا تھا۔ آپ نے مجھ سے کیوں پوچھا؟ میں نے نام سنا ہے بادلوں سے، بتاؤ آپ کا عمل کیا ہے؟ ذمہ دار تھا، کھیتی باڑی والا تھا۔ اس نے کہا میرا عمل، اس زمین کے پیداوار کو میں 3 حصوں پر تقسیم کرتا ہوں، ایک اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں، ایک اپنے خاندان پر خرچ کرتا ہوں، اور ایک حصہ واپس اس زمین پہ لوٹاتا ہوں۔ جنہوں نے اداروں کے ساتھ تعاون کیا ہے، اس ادارے کے ساتھ یا جس دین ادارے کے ساتھ تعاون کیا ہے، آج وہ اپنے کیے ہوئے کو سامنے دیکھ رہے ہیں، جن کے سروں پر پگڑیاں بندھی ہوئی ہے۔ جتنا استاد پڑھانے والے کو ثواب مل رہا ہے، اتنا ثواب ان حضرات میں مل رہا ہے جو مدارس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔
یہ اللہ نے آپ کو توفیق دے رکھی ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ پر کوئی احسان نہیں، لہذا مدارس کے ساتھ جڑ کے رہو۔ ایک حدیث پڑھ کر سناتا ہوں، آقا کا فرمان ہے، عالم بن جاؤ، متعلم بن جاؤ، او مستمعن، یا ان کو سننے والا بنو، او محبن، ان کے ساتھ محبت کرنے والا بنو، ولا تکن خامسا فتہلک، پانچواں مت بنو، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، علماء کے خلاف کبھی بھی استعمال مت کرو، اور اہل اللہ کے ساتھ تعلق جوڑو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔